اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد اللہ نے عراق کی زمین رافتین کا انتخاب کیا اور وہاں پر اپنے بندے یشکر بن لامک کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، اور کوئی نوح نجی اللہ کہہ کے بلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی تسمیہ پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن ہی سے ان کو بار بار سمجھاتے رہے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں سے ڈک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مسکین کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ بس اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام روح کے اللہ کی دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے کو مدد کرنے کو تسلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، اس میری قوم کو نصب و نابود فرما۔ نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام پہنچایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کرو، ان قریب تیری یہ ظالم قوم نیز و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے تو نہ وہاں پر سمندر تھا، نہ دریا، نہ درخت تھے، بلا آخر اللہ کے نبی نے نئے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اسے کیل بنا کر تختوں کو جوڑ دیتے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 50 گز تھا اور ایک روایات کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، بلکہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 طبقے بنائے گئے تھے۔ نچلا طبقہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا طبقہ پرندوں کے لیے۔ ہر طبقے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم فرمایا، اے نوح، اس زمین پر مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں، جانوروں اور وہ ہر چیز جس میں زندگی کے آثار تھے کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو کہنے لگے کہ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا، اور پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کے قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور ہنستے تھے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جاؤ۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی،
ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں گے اور وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی درخت، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں طواف کرتی رہی۔ بلا آخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو قہرارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 5 ماہ تک آپ اس پہاڑی پر رہے اور اللہ کا شکر اور ذکر کرتے رہے۔ آپ نے تمام جانوروں کو آزاد کیا اور دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے جس سے عربی نسل چلی اور دوسرے بیٹے سے سوڈانی نسل چلی اور تیسرے بیٹے سے ترک کی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام ترک مشرق میں واقع ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام پر۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔